اپنی لیڈرشپ کے لیے، قیادت کے لیے، حکومتی امور کے لیے وہ منتخب کرے۔ یہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدترین الیکشن ہے، سب سے رگ الیکشن ہے۔ اس میں نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا اور نہ کوئی مورلٹی کو سامنے رکھا گیا ہے۔ یعنی آج جو اسمبلی میں جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا منتخب نہیں ہے، وہ جعلی ووٹ سے جو ہے نا اس وقت وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اس ووٹ کے ذریعے کوئی جو ہے نا وزیر اعظم بنے گا، کوئی کیبنٹ ممبر بنے گا، کوئی اسپیکر بنے گا، جو بھی پوزیشن آئے گا، مجھے سمجھایا جائے کہ کون اس کو مانے گا، دنیا میں کس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی۔ اس حکومت کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ صرف ووٹ کی بات نہیں کی، ہم نے صرف اس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو اور سویڈی سپریمیسی ہو۔ ملک میں جب تک قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہمارا ایک مطالبہ تھا اور ہم نے ابھی کچھ شروع کی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارا موقف ایک ہے تو انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں بھی اس موقف پہ ہم اکٹھی بات کریں گے۔ منیب صاحب بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت چاہتا ہوں، ذرا آواز بیٹھی ہوئی ہے آج کی تقریب کی بات قومی اسمبلی میں، اور ہمارا جس طرح کہ اسپیکر اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے، ملک میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی نظام کا راج ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا یہی موقف ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ گفتگو شنید کریں اور ایک پیج پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں جو کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس پہ مسلم لیگ نون نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ باقی پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ گفتگو شنید کر رہے ہیں کہ جو فارم 47 کے ذریعے وہ آج اسمبلی میں آ کے بیٹھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قانونی چارہ جوئی اس کے خلاف ہم لوگ کریں گے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں یا سنی اتحاد کونسل کہیں، انہوں نے ووٹ ہی نہیں مانگا، تو ہم تو شاید وہ ان کا کوئی دل نرم تھا آپ کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ریگنگ میں پیپل پارٹی بھی پورا حصہ دار ہے اور چونکہ وہ اس نظام کا حصہ ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ایک ملکگیر الائنس بنائیں جس میں بلوچستان اور جو خاص کر سندھ میں جو قوتیں ہیں جی ڈی اے وغیرہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ اس ملک میں ہمیشہ کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہو، یہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو اور پارلیمنٹ سپریم ہو۔ تو وہ تب ہوگا جب عوام کی جو رائے ہے اس کو عزت دی جائے، ووٹ کو عزت دی جائے۔ تو ہم نے جو ہے نا ایک الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے بانی چیئرمین عمران خان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا ایک باقاعدہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ بات کریں۔ جی بہت پازیٹیو۔ بہت پازیٹیو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا موقف ایک ہے اور اس موقف پہ جو ہے نا ہم ساتھ ملیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جی بس جی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن ہوئے ہیں، یہ کس نے ریگڈ الیکشن کروائے ہیں؟ دیکھو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جس نے سسٹم چلایا اس نے رگ کروائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا حق، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کے سامنے یہ ساری پوزیشن لے کے آئے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح میڈیا آزاد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا آزاد ہے، تو ہمیں آزاد میڈیا توقع رکھتے جی۔ شیراز، ایک سے میرے 2 سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی انتخابات ریگڈ ہوئے یا پھر 2018 کے انتخابات بھی درنظر تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کے بعد آئے اور آپ نے کہا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ اسپیکر خیر پختونخوا اسمبلی ہوں گے، لیکن اس کا نام چینج کر کے بابر سلیم سواتی کو اسپیکر بنایا گیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ کیا خان صاحب کی بات بھی نہیں مانی گئی؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بھائی کو اسپیکر بنایا گیا۔ خان نے جو فیصلہ، ہم ورکر ہے، خان جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سران کو پہ منظور ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جی۔
تھینک یو.